بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو جمعۃ الوداع مبارک ہو۔ امید رمضان المبارک آپ کا خیر و عافیت کے ساتھ گزرا ہوگا۔ آج کے ویلاگ میں ہم دو چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو پاکستان کے جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، بڑے سٹیز ہیں، جس میں لاہور ہو جائے گا، اسلام آباد اور کراچی، اس کی جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کے لیے بڑے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی ٹیکسز اوپر جا رہے ہیں، ٹیکسز نیچے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف مان رہا ہے نہیں مان رہا، یا ایف بی آر نے جی ٹیکس زیادہ کر دیے کم کر دیے، اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم پہلے پریویس کئی ویڈیوز کے اندر یہ چیز آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ دو وجہ سے اوپر جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی کوئی گورنمنٹ لیول پہ یا کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جی ڈیمانڈ جو ہے نا بہت زیادہ وہ انکریز کر جاتی ہے، سپلائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی مارکیٹ میں، تو جس کو ہم کہتے ہیں جی مارکیٹ میں بوم آ گیا اور قیمتیں بہت زیادہ اوپر چلی گئی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جو ہم پہلے کئی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ اسپیسیفک ایریا کی جو ریئل اسٹیٹ ہے نا وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کوئی سٹی ہے، سٹی کے اندر کوئی اسپیسیفک کوئی جگہ ہے، اس اسپیسیفک جگہ کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ کوئی بڑی یونیورسٹی آ گئی ہے کسی علاقے میں، تو وہاں پہ پورے ایریے کے اندر جو ہاسٹلز وغیرہ کی ڈیمانڈ ہے، جو رینٹل جو ہاؤسز کی ڈیمانڈ ہے وہ انکریز کر جائے گی، یا کوئی گورنمنٹ آفیسز وہاں پہ آ گئے ہیں، کوئی بڑا شاپنگ مال وغیرہ وہاں بن گیا ہے، کوئی بڑی ہائی وے وہاں سے گزر گئی ہے، تو وہاں پہ اس کیس میں پلاٹس وغیرہ کی پرائسز اوپر چلی جائیں گی، لیکن یہ اسپیسیفک ایریا میں ہوگا۔ تو یہ ہم بتاتے رہے، اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ اوور آل کس طرح پرفارم کر رہی ہے، اور لیکن اس جگہ کی ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہاں پہ جس بندے نے بائنگ کی ہوگی وہ کہے گا بھائی میرا تو جو ہے نا چھکے لگ گئے ہیں، لیکن جو دوسری جگہ پہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی گجرانوالہ میں بیٹھا ہے، کوئی بندہ کوئی گجرات میں بیٹھا ہے، وہ کہے گا یار میں نے بھی اتنی ہی انویسٹمنٹ کی تھی، مجھے تو کوئی پروفٹ نہ ہوا۔ تو دونوں سینیریو چینج ہو گئے۔ اب اس چیز کا اوور آل جو ریئل اسٹیٹ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اچھا جی، ایک تو یہ چیز۔ دوسرے نمبر پہ جو ہماری پاکستانی اوورسیز کمیونٹی باہر بیٹھی ہے، جو ریئل اسٹیٹ کے اندر بڑا امپیکٹ آتا ہے ان کی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو جو سیل پرچیز ہونی ہے وہ ہونی ہی ہے، جو تھوڑی بہت چل رہی ہوتی ہے، لیکن اصل امپیکٹ آتا ہے جو اوورسیز کمیونٹی ہے۔ اور پچھلے 2.5-3 سال کے اندر ہمارا بہت زیادہ تقریباً 15 سے 20 لاکھ مزید بندہ جو ہے نا پاکستان سے باہر چلا گیا۔ ٹوٹل اگر یہ رفلی کرے تو 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ کے درمیان جو ہے اس وقت اوورسیز میں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، جو دن رات کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ان کا پیسہ جب پاکستان میں آتا ہے تو اوور آل ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں، اور ان کا پیسہ کہاں پہ انجیکٹ ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک تو ان کی جو ڈیلی روٹین کی جو لائف چل رہی ہوتی ہے، جو ان کی نیڈز ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے بعد جو سرپلس اماؤنٹ ہوتی ہے وہ صرف ریئل اسٹیٹ میں جاتی ہے، کیونکہ اوورسیز کا پیسہ ایسا ہے کہ اس سے وہ بزنس نہیں کر سکتا یہاں پہ، نہ ہی وہ کسی پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے کہ میں جی یہ فلاں بھائی ہے، فلاں کزن ہے، اس کو 50 لاکھ دے دوں، 1 کروڑ دے دوں، یہ اپنے بزنس میں انویسٹ کر دیں۔ تو اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ سیانہ ہو گیا، اس کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے بچوں کے لیے کوئی پلاٹ بناؤں، میں کوئی ایسی چیز بناؤں جو رینٹل انکم جنریٹ کرے، اور یہ جب ان کا پیسہ آتا ہے تو مارکیٹ جو ہے نا ریوائیو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کے صرف میں ابھی 3 بڑے شہروں کی بات کرنے جا رہا ہوں، اور اسپیسیفکلی آگے میں صرف لاہور کا آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہم لاہور میں بہت زیادہ مارکیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انالائز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس جو کیوریز آ رہی ہوتی ہیں زیادہ تر وہ بھی لاہور کی آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ جی لاہور کی ہی ریئل اسٹیٹ اوپر جائے گی، اسلام آباد بھی اس میں شامل ہے، اس میں کراچی بھی شامل ہے۔ اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ ظاہر ہے پچھلے 3 سال سے ریئل اسٹیٹ جو ہے نا اس طرح پرفارم نہیں کر پائی، جس طرح بھی جو بھی سچویشن تھی وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جی ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک حد سے زیادہ جو ہے نا صبر نہیں ہوتا، اور لوگ جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ صبر نہیں کرتے، الٹیمیٹلی وہ حالات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور وہ پیسہ انجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے تقریباً 1.5 سے 2 مہینے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو سرچنگ ہے نا پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے، جس میں نے آپ کو یو کے کا، یو ایس اے کا اور کینیڈا سائڈ کا، اور پھر یہ جو ہماری بیلٹ ہے سعودیہ والی، یو اے ای والی، اور اس کے علاوہ قطر، بحرین، یہ ساری بیلٹ کا میں نے آپ کو ایک کمپیریزن دیا تھا۔ لیکن اب وہ چیزیں جو ہے نا آن گراؤنڈ کنورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ ایگریسیولی اب کیوریز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب جو کیوریز آ رہی ہیں وہ 2 قسم کی کیوریز آ رہی ہیں۔ ایک کیوری یہ آ رہی ہے
کہ جناب ہمارا جی فلاں جگہ پلاٹ پڑا ہوا ہے، کمرشل پلاٹ ہے، ریزیڈنشل پلاٹ ہے، ہم اس کی اب کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، ہمارا تعلق یا یو ایس اے سے ہے یا سعودیہ سے ہے یا ہم دبئی میں ہے، شارجہ میں ہے، ابو ظہبی میں، یہ وہ جو کیوریز آ رہی ہیں، تو اس کے مطابق جی ہم کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ کنسٹرکشن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے اندر ایک ریشو یہ ہے کہ جی ہم نے اپنی فیملی کے لیے الٹیمیٹلی گھر جو ہے نا پاکستان میں بنانا ہی بنانا ہے۔ جو سعودیہ والی سائڈ ہے ان کا مین کنسرن ہے جی فیملی کے لیے ایک گھر ہم نے بنانا ہی بنانا ہے، اور جب ان سے میں کیوری کرتا ہوں کہ وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں تو زیادہ تر وہ لاہور سے بلانگ نہیں کرتے ہیں، وہ دوسرے سٹیز سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی کمبائنڈ فیملیز کہیں اور رہ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی کوشش ہے کہ آگے فیملی کے لیے ایک لاہور کے اندر گھر بن جائے، یا اسی طرح کچھ اوورسیز ہماری یو کے والی سائڈ سے جو کیوریز آئیں وہ ہے اسلام آباد والی سائڈ میں ہمارا کوئی گھر وغیرہ بن جائے، جہاں پہ ہم آج نہیں تو 3-4 سال کے بعد 5 سال کے بعد فیملی کو شفٹ کر سکیں، تب تک یہ رینٹل کے لیے یوز ہو جائے گا۔ اور دوسری کیٹیگری لوگوں کی یہ ہے جو پیورلی چاہ رہے ہیں کہ ہم صرف پراپرٹی کنسٹرکٹ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ ریزیڈنشل بھی ہے کمرشل بھی ہے، کہ جی اس کو رینٹل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سے لوگ انالیسز لے رہے ہیں کہ ہمارا یہاں پلاٹ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو انالائز کر کے بتائیں کہ اس سے کتنی ہمیں رینٹل انکم جنریٹ ہوگی، کتنا آر او آئی اس سے پروڈیوس ہو گیا، پر اینم اپریسیشن کتنی زیادہ ہوگی۔ یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی، اور یہ ساری چیزیں کون لوگ کر رہے ہیں؟ یو ایس اے سے آ رہی ہیں، یو کے سے آ رہی ہیں، سعودیہ سے آ رہی ہیں، اور یہ قطر والی سائڈ یہ ساری آ رہی ہیں، دونوں کیٹیگری۔ تیسرے نمبر پہ کیوریز کس چیز کی آ رہی ہیں کہ بھائی بنی بنائی ہمیں کوئی پراپرٹی آپ ریکمینڈ کر دو، بس ریزیڈنشل ہو یا کمرشل ہو۔ انویسٹمنٹس وہ اپنی بتا رہے ہیں کہ جناب میری 10 ملین ہے، میری 20 ملین ہے، تقریباً 50 ملین کے راؤنڈ اباؤٹ جو بجٹ ہے نا، 10 سے لے کے 50 ملین کے بجٹ کی کیوریز آ رہی ہیں کہ بے شک کچھ چھوٹا موٹا کوئی پلازا مل جائے ہمیں رینٹل انکم جس کی پیٹ آ رہی ہو، کہانیاں نہ ہو، لیکن اس کا آن گراؤنڈ چیز موجود ہو، وہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹیننٹ بیٹھا ہوا ہو، رینٹل انکم جنریٹ ہو رہی ہو۔ آپ ہمیں بتاؤ کہ جناب اس سے 1 لاکھ آ رہا ہے، اس سے 2 لاکھ، اس سے 3 لاکھ رینٹ آ رہا ہے، فوراً ہم یہ وہ بائی کرنے کے لیے تیار ہیں، بے شک وہ ریزیڈنشل ہے، وہ کمرشل ہے، ریکمنڈیشن آپ ہمیں کرو، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ 10 اپریل سے آن ورڈ ہم نے پہلے بھی اپنے انویسٹر گروپ میں یہ بات کر دی ہے، تو ہمارا نا انویسٹر گروپ کا لنک آ رہا ہے نیچے ڈسکرپشن میں، اس کو لازمی آپ جوائن کر لیں، کیونکہ آگے آپ کے لیے بہت زیادہ وہ جو ہے نا فائدہ مند ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ کیوریز آ رہی ہیں کہ بھائی ہم وہ بنانے والے جھنجٹ میں نہیں جانا چاہ رہے، آپ بنی بنائی بتا دو، ہم وہ پراپرٹی اٹھا لیتے ہیں، لیکن ریکمینڈ آپ کرو۔ یہ جی کیوریز شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، اسی طرح اسلام آباد کے بارے میں بھی ہیں، کیونکہ ادھر کی مارکیٹ کے اوپر ہم اس طرح کام نہیں کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہاں کی ریکمنڈیشن دے سکیں۔ لاہور کی کیونکہ ہے وہ ہم آگے اسپیسیفک بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ یہ تیسرے نمبر پہ جو کیوریز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب آپ کو اتھینٹک جو پروجیکٹ ہے جو لاہور میں یا اسلام آباد میں یا کوئی کراچی میں چل رہا ہو وہ آپ بتا دو، جو ہائی رائز کا پروجیکٹ ہو جس کے اندر ہم کوئی اپارٹمنٹس وغیرہ کے اندر انویسٹ کر دیں۔ اچھا، اوورسیز پاکستانیوں کی اکثر جو نا یہ کانسیپٹ ہوتے ہیں، جیسے وہاں پہ ایئر بی این بی ماڈل بہت زیادہ چلتا ہے، booking.com ماڈل بہت زیادہ چلتا ہے، تو ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی، ظاہر ہم نے بھی اس ٹاپک میں کافی بات کی ہے، پاکستان میں بھی اسی طرح چل رہا ہوگا، لیکن پاکستان میں ابھی یہ اس طرح چل نہیں رہا۔ اس کے لیے کئی فیکٹرز آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں، وہ ہماری آپ پریویس ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر 1 بیڈ 2 بیڈ اپارٹمنٹ لے لیں گے، جیسے یو اے ای وغیرہ میں بہت زیادہ رینٹل جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی ایسا ہوگا، تو ایسا ہے نہیں۔ یہاں پہ اگر ہم اسپیسیفکلی لاہور کی بات کریں تو لوگ جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ہوم کی طرف جاتے ہیں، بے شک وہ پرچہ نہیں ہو، 5 مرلے ہو، 10 مرلے ہو، گراؤنڈ فلور ہو، فرسٹ فلور ہو، پہلے نمبر پہ یہ پریفرنس ہے لوگوں کی نا۔ ہاں، اسلام آباد والی سائڈ پہ، کراچی سائڈ پہ ٹھیک ہے، لوگ اپارٹمنٹ کلچر اور اپارٹمنٹس کو پسند کرتے ہیں، فلیٹس کو پسند کرتے ہیں، لیکن لاہور میں ابھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ کیوریز ان لوگوں کی آتی ہے کہ جناب اگر ہم اس میں انویسٹ کر دیں، یا لم سم ابھی اماؤنٹ نہیں ہے، انسٹالمنٹ کے اوپر آپ ریکمینڈ کر دیں کسی اچھے پروجیکٹ میں جو ٹائملی 2 سال میں 3-4 سال میں ڈیلیور ہو اور وہاں سے واقعی رینٹل انکم جنریٹ ہو۔ اچھا، ساری چیزیں اگر آپ کمبائن کر دو تو پہلے نمبر پہ پریفرنس ہے جی اپنے لیے گھر ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، یہ ظاہر ہے ہر اوورسیز پاکستانی کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اپنا گھر ہے، دوسرے نمبر پہ بھائی ایسی پراپرٹی چاہیے جو رینٹل انکم مجھے واقعی جنریٹ کر کے دے، کیونکہ کچھ عرصے کے اندر لاسٹ 3-4 سال میں اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ سکیمز ہوئے، پلاٹس میں تو ہوئے ہی ہوئے ہیں، انسٹالمنٹ والے جو پلاٹس وغیرہ اس میں تو ہوئے ہیں، رینٹل انکم کے نام پہ جی فلاں پروجیکٹ میں انویسٹ کر دیں، اتنا رینٹل انکم، فلاں میں اتنا کر دیں، جب آن گراؤنڈ چیز بن جاتی ہیں وہ ری سیل بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔
آپ کا ऑन ग्राउंड अपार्टमेंट मौजूद होता है, 1 बेड, डबल बेड, जी ये स्टूडियो अपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन रेंटल इनकम ही नहीं है। तो इन्वेस्टर कहता है भाई मैंने फिर इन्वेस्टमेंट की क्यों थी? वो कहता है भाई रियल टाइम रेंटल इनकम मुझे मिलना चाहिए। और घर एक ऐसी ऑप्शन है, आप लाहौर में किसी जगह भी घर बना लो, आपको रेंटल इनकम मिलता ही मिलता है। कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता जी मैंने फलां जगह घर बनाया था जी 1 साल हो गया वो खाली पड़ा है, वो जी कोई रेंट पे ही लेने के लिए तैयार नहीं है। रीसेल अगर नहीं भी घर हो रहा होगा ना, रेंटल इनकम आपको जनरेट करके दे रहा है। और हम तो रिकमेंड ही आपको वहीं करते हैं कि आप प्लॉट लो और या बनाओ, प्लॉट है तो घर बनाओ जहां पे रेंटल वैल्यू होती है। ऐसी वैसी जो एरी जो भी जगह हम उसको रिकमेंड ही नहीं करते। तो अब आपको मैं बता देता हूं कि पाइन एवेन्यू, एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, पाइन एवेन्यू रोड, अगर आप में से अक्सर लोग शायद जानते हो, वहां पे क्या हुआ, एक उसके सराउंडिंग के अंदर एक यूनिवर्सिटी आई। यूनिवर्सिटी आने के साथ एक सोसाइटी जिसको लोग जानते भी नहीं थे, उसके अंदर जो हॉस्टल की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई। वहां पे जो रेंटल के हाउसेज हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई। पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने के अंदर हमें मल्टीपल क्यूरीज वहां से आई है कि हम अपना ये कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, हमारा पास 5 मरले का प्लॉट है, 10 मरले का प्लॉट है, इसको डबल स्टोरी में जाए, ट्रिपल स्टोरी में जाए, इसको हम हॉस्टल बना दें, क्या कर दें। वो हमारा ओपिनियन भी ले रहे हैं, हमारे से कंसल्ट भी कर रहे हैं। और उस सोसाइटी का आप 2, 2.5, 3 महीने पहले चले जाएं तो कोई नाम भी नहीं ले रहा होता था। तो यानी कि क्या हुआ, एक यूनिवर्सिटी आई वहां पे ये हुआ। इसी तरह कोई इंडस्ट्रियल एरिया के करीब जो यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, किसी बड़ी हाईवे के, रिंग रोड वगैरह के करीब मौजूद हैं, वहां की सोसाइटीज बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर गई हैं। अब ये आने वाले टाइम के अंदर लाहौर की अगर हम बात करें, DHA तो टॉप ऑफ द लिस्ट है, उसके ऊपर तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि रीसेल के हिसाब से भी। और जो दूसरा हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ज़ाहिर है उनका रीसेल से ज़्यादा फोकस है जी एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बन जाए, रेंटल इनकम भी दे, और एप्रिसिएशन तो ऑटोमेटिकली जब लॉन्ग टर्म चलते हैं हो जाती है। तो DHA टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसके बाद बहरिया टाउन टॉप ऑफ द लिस्ट है। पिछले कुछ इशूज़ की वजह से लोग बड़े पैनिक भी हैं, लेकिन वो कराची और रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल मुख्तलिफ है, लाहौर की सूरत हाल जो बहरिया टाउन है उसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये कई वीडियोस में हम ये भी क्लियर कर चुके हैं। तो टॉप ऑफ द लिस्ट फिर DHA के बाद बहरिया टाउन में आप इन्वेस्टमेंट करें। कमर्शियल प्रॉपर्टीज ज़ाहिर बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, तो आप रेजिडेंशियल की तरफ आ जाएं, तो रेंटल इनकम आपको दोनों तरफ से मिलना है। इसी तरह पाइन एवेन्यू के ऊपर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह फिरोजपुर रोड वाली साइड पर आप चले जाएँ, सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी वगैरह, यहाँ पर आपको छोटे प्लाजे वगैरह भी मिल जाते हैं। और इस तरह की छोटी इंशाल्लाह 10 अप्रैल के बाद ये सारी हम चीज़ें करने जा रहे हैं। रायवन रोड के ऊपर इटसेल्फ बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद है। बहरिया ऑर्चर्ड समेत लेक सिटी आ जाती है, बहरिया ऑर्चर्ड आ जाती है, यहाँ आप फोकस कर सकते हो। इसी तरह किनार रोड के ऊपर कई ऑप्शंस आ जाती हैं। तो ये वो ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप जो है ना ओवरऑल पाकिस्तान की रियल एस्टेट को सोचे बगैर भी अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह यहाँ बेनिफिट ही होगा। हमारे इन्वेस्टर ग्रुप ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह वहाँ पे हम आपको मज़ीद रिकमेंडेशन शेयर करते जाएंगे। और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप पर्सनल मैसेज करके अपना बजट भी हमें बता सकते हैं, और आप क्या चाह रहे हैं, रेंटल इनकम के लिए चाह रहे हैं, अपना घर बनाने के लिए चाह रहे हैं, जो भी आपकी क्यूरी होगी वहाँ यहाँ पे हम एड्रेस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।